بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام فکر و خیال میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک نقاد تشریف فرما ہے۔ تنقید میں خاص ڈسکورس جس کو ہم ماحولیاتی تنقید کہتے ہیں، اس پر آپ نے جم کر بخوبی کام کیا۔ یہ ایک نیا پیٹرن ہے، ایک نیا طرز مطالعہ ہے جو اردو دنیا میں رائج ہو رہا ہے۔ یعنی انگلش کے حوالے سے جب ہم نسبتاً دیکھتے ہیں تو بہت کم کام ہے۔ یورپ میں کس طرح سے کام ہوا، یہاں پر کیسے کام ہو رہا ہے، یہ سارے سوالات عرفان حیدر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آپ سے ہم پوچھیں گے۔ یہ بتائیے کہ ہمارے پاس جو مابعد جدید نظریات ہے، اس میں جو ماحولیاتی نظریہ ہے، ماحولیاتی تنقید، اس پر آپ کا تخصص ہے۔ آپ نے ایم اے کی سطح پر بھی کام کیا اور ایم فل کی سطح پر بھی کام کیا، افسانہ اور نظم کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کچھ آرٹیکلز میں نے دیکھے ہیں آن لائن جو ہم بہت سے جرائد پہ چھپے ہوئے ہیں، تو وہ کون کون سے ہیں؟ ان کے اگر عنوانات ہمیں بتا دیں، کس کس حوالے سے کام؟ پہلا تو میرا ایم اے کا تھیسس ہے جدید اردو نظم کا ماحولیاتی مطالعہ۔ اس میں نے 30 سے زیادہ شعراء، جدید شعراء کا ماحولیاتی مطالعہ کیا، اور کلاسکس میں بھی جو ہمارا کلاسک لٹریچر ہے اس میں بھی ایک چیپٹر اس کے لیے مخصوص ہے، اور یہ میرا بڑا اچھا تجربہ رہا۔ کلاسک پڑھنے کا مجھے موقع ملا اس دور میں بڑا۔ اور پھر اس کے بعد ایم فل میں ڈاکٹر ناصر عباس نیر کی زیر نگرانی، یہ میرے لیے باعث ہے، پنجاب یونیورسٹی سے۔ یہ افسانے پہ تھا، اردو افسانے کا ماحولیاتی مطالعہ خصوصی حوالے کے ساتھ انتظار حسین، حسن منظر اور رفیق حسین۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، نظم کے حوالے سے یہ میرے پاس ایک کتاب ہے، یہ نظم کے حوالے سے یہ پاکستانی اردو نظم ماحولیاتی تناظر، ڈاکٹر اشرف جاوید ملک کی ہے۔ بنیادی طور پر ایک تھیسز ہے اور بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی سے بعد میں کتابی صورت دی گئی، تو اس کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ اس کا جو پیٹرن ہے وہ مجھے تذکرہ کی طرح لگا ہے، جس طرح ہر شاعر کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر بنیادی جو خصائص ہیں جو پہلے بحثیں ہو چکی ہیں وہ ساری شامل کر دی گئی ہیں، اور کوئی نظم کا جو ٹکڑا ہے 2 لائنیں 4 لائنیں یہاں شامل کی گئی ہیں۔ تو کام تو اس حوالے سے جو ہوا ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی یہ ڈاکٹر اورنگزیب نیازی کی کتاب ہے ماحولیاتی تنقید نظریہ و عمل، ترجمہ ہے اردو ادب ماحولیاتی تناظر، اورنگزیب نیازی صاحب کی ہے۔ یہ ایک مرتبہ کتاب ہے اردو ادب اور سبز انتقاد، جی، اور یہ ایک نظم کے حوالے سے، اور یہ اردو شاعری کا ماحولیاتی مطالعہ۔ بعض جگہوں پہ میں دیکھتا ہوں، میں نے کل بھی کچھ ریسرچ آرٹیکلز دیکھ رہا تھا، کتابیں ہمارے پاس اردو میں ایسی موجود ہیں، انگریزی میں بھی ظاہر ہے بہت ایک ذخیرہ ہے، لیکن بعض آرٹیکلز جو ہیں، ریسرچ آرٹیکلز، مضمون نگاروں کے ہاں جو ماخذات ہیں، جو حوالے دیے جاتے ہیں آخر پہ، ان کتابوں کے حوالے ہی موجود نہیں ہیں۔ آپ نے بہت دلچسپ اور ایک بڑا اہم سوال کیا ہے، اور ان کتابوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اردو میں جو تنقید آئی ہے، کوئی بھی تنقیدی نظریہ ہے، اس کا جو حشر ہوتا ہے اس کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ جی، تنقید کا جو حشر ہوا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے یہاں نظریات کا، وہ یہ ہوتا ہے کہ نظریہ آ جاتا ہے، بعض اوقات ہمیں جامعاتی ضرورتوں کے تحت نئے عنوانات کی ضرورت ہوتی ہے تھیسس کروانے کے لیے، اور طلباء کا معیار آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو طلباء آ رہے ہیں وہ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، اور ان کی معاملات اس طرح کے ہیں، تو وہ بس انہیں مل گیا کوئی ٹاپک، اور پھر اس ٹاپک کی اس میں دلکشی بھی ہوتی ہے، کھچاؤ ہوتا ہے، دوڑے چلے جاتے ہیں نئے موضوع کی طرف۔ ماحولیاتی تنقید کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اچھا، ایک بڑا اہم نقطہ ہے کہ ماحولیاتی تنقید فطرت نگاری نہیں ہے، روایتی فطرت نگاری۔ اچھا، یہ سوال میرے ذہن میں بھی تھا، بہت سے ایسے مضامین میں دیکھ چکا ہوں، بلکہ کتابوں میں بھی، یہ جو کتاب جس کا میں نے ابھی ذکر کیا اشرف جاوید صاحب کی، انہوں نے بھی بہت سے جو فطرت نگاری کے حوالے ہیں وہ دیے ہوئے ہیں، اور بہت سے ریسرچ آرٹیکلز ایسے ہیں جس میں عنوان پر میں تو ماحولیاتی تنقید ہے، لیکن متن میں جو فطرت نگاری ہے اس کا ایک جائزہ لیا گیا ہے، اور 70 to 80% جو ہے مضمون میں یہی ہے۔ ایسے ہی ہے، اردو کی 90 to 95% جو ماحولیاتی تنقید لکھی گئی ہے وہ فطرت نگاری ہے۔ فطرت نگاری ایک حصہ ہے اس کا، اس کو پہلی لہر ہم کہہ سکتے ہیں، اس کی پہلی لہر کے اندر ابتدائیہ کہہ سکتے ہیں، جو لہر تھی اس کے اندر فطرت نگاری کے عناصر زیادہ تھے۔ اچھا، لیکن وہ بھی کلی ماحولیاتی تنقید نہیں ہے، وہ ساری کی ساری ماحولیاتی تنقید نہیں ہے۔ یعنی ماحولیاتی کے جو مباحث ہیں وہ یورپ کے اندر بہت قدیم سے چلی آ رہی ہیں۔ ہمارے ناقدین نے ماحولیاتی تنقید کو فطرت نگاری کے مماثل سمجھا ہے، اور اسی تو اگر یہ فطرت نگاری نہیں ہے تو کیا ہے دراصل ماحولیاتی تنقید؟ ماحولیاتی تنقید دراصل، میں پہلے یہ بات کمپلیٹ کروں گا کہ ہمارے جو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ جامعاتی ضرورتوں کے تحت، ضرورت کے تحت زیادہ تر مقالات لکھے جاتے ہیں، تو بعض لوگوں کو صرف کسی متن کے اندر درخت،
آبر پہاڑ سمندر یہ ملنا چاہیے بس. یہ ہمیں اگر مل گیا تو یہ اس کے اوپر ماحولیاتی ہمارا تھیسس بن گیا اپلائی ہوگی, اس پر ماحولیاتی تنقید اپلائی ہوگی, چاہے وہ اس کا ساتھ دے یا نہ دے, متن نظریے کا ساتھ دے یا نہ دے, بس اس کے اندر لفظ موجود ہیں اور انہوں نے سارے اختراعی ہیں, انہوں نے کر لینے. تو ماحولیاتی تنقید دراصل تھیوری کا ایک دبستان ہے. جس طرح مارکسی تنقید ہے وہ طبقاتی معاشرے کے اندر جو طبقاتی کشمکش ہے اس کے حوالے سے متن کا مطالعہ کرتی ہے. تانیثیت جو ہے وہ عورتوں کو مرکز میں رکھ کے عورتوں کے حقوق کو, ان کے مسائل کو اور عورتوں کی جو جگہ ہے معاشرے کے اندر اس کو مرکز میں رکھ کے متن کا ادبی متن کا مطالعہ کرتی ہے. اس طرح ماحولیاتی تنقید جو ہے وہ فطرت اور نیچر کو مرکز میں رکھ کے مطالعہ کرتی ہے کہ کسی بھی متن کے اندر فطرت کی پیشکش کیسے ہوئی ہے. ٹھیک ہے, فطرت کی پیشکش کیا ایک خود مختار اینٹی کے طور پہ ہوئی ہے یا وہ انسان کے ایک غلام کے طور پہ اس کے اندر ہے. کسی بھی متن کے اندر جو مثلا کسی افسانے کے اندر کردار کا نظریہ فطرت کیا ہے, لینڈسکیپ افسانے کی یا ناول کی تشکیل کے اندر اس کا کیا کردار ہے. تو ان تمام مسائل کو دیکھنا یعنی فطرت کو مرکز میں رکھ کے متن کا مطالعہ کرنا کہ فطرت کے بارے میں کیا نظریہ ہے, اس متن سے کیا رونما ہوتا ہے. یعنی ماحولیاتی جو بحران اور مسائل ہیں ہمارے, اور یہ پھر یہ اس کا مرکز ہے. اور پھر اس کی اصل نا یہ کافی طویل ڈیبیٹ ہے جس کی 3 سطحیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک فلسفیانہ سطح ہے. فلسفیانہ سطح میں ہم انسان پسندی کا جو نظریہ ہے اس کی رد کرتے ہیں کہ انسان مرکز میں نہیں ہے, بشر مرکزیت, یعنی اس کا اینٹی نظریہ ہے. ہاں جی, یہ اس کو اینٹی نظریہ اور اس کی رد تشکیل کرتا ہے. بشر مرکزیت کے نظریے کو جو ماحولیاتی تنقید ہے اس نے فلسفیانہ سطح پر ایک رد تشکیل کے تصور سے گزارا ہے اور اسے ایک جیسے ہمارے سسٹم میں جو نیچرل سسٹم ہے اس کے اندر ایکو سسٹم ہوتا ہے, یعنی ایکو سسٹم میں ہر جو مخلوق ہے یا ہر جو جاندار ہے وہ اپنی بقا کے لیے کسی دوسرے جاندار پر منحصر ہے, کسی وصولیت نہیں ہے, مرکز میں انسان نہیں ہے. تو ایک ایسا نقشہ بنتا ہے ماحولیاتی تنقید کے ذیل میں کہ ہر مخلوق دوسرے مخلوق سے کنیکٹڈ ہے, جڑی ہوئی ہے. کسی کو اس کو ہم ڈیپ ایکولوجی کہہ سکتے ہیں, ہر شے دوسری شے سے جڑی ہوئی ہے. ہاں, فلسفہ یہی نظریہ ہے ارنے نے اس نے یہ فلسفہ پیش کیا. اور جو ڈیپ ایکولوجی پوری ایک تحریک ہے اور اس کے نکات ہیں جو اس کتاب میں ڈاکٹر نیازی نے ترجمہ کیے ہیں اور یہ ترجمے کے حوالے سے بڑی اہم کتاب ہے. اس میں ترجمے کے حوالے سے بھی چونکہ آپ کا کام ہے, ظاہر ہے ایک تحقیق کا جب ترجمہ ہوتا ہے یا علمی جو اصطلاحات ہوتی ہیں ان کا ترجمہ بھی علمی ہی ہونا چاہیے, اور جو طالب علم سطح کی کتابیں ہیں ان کا طالب علمانہ سطح پر ہونا چاہیے. اس حوالے سے یہ جو ترجمہ ہے, یہ جو کتاب ہے ماحولیاتی تنقید نظریہ اور عمل, اس کو ترجمے کے حوالے سے آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ ترجمہ مناسب ترجمہ اس کو گردانا جا سکتا ہے, قابل فہم ہے یا پیچیدہ ہے, کس سطح پر دیکھتے ہیں؟ اگر علمی حوالے سے دیکھیں تو یہ مناسب اور اچھا ترجمہ ہے. اچھا, لوگوں کو مشکل اس میں اس وجہ سے پیش آئی کیونکہ ماحولیاتی تنقید اپنی اصطلاحات کے ساتھ آئی ہے اردو میں. صحیح, اور پہلی دفعہ آئی ہے. نئی اصطلاحات ہیں جس سے اردو تنقید یا اردو دان جو طبقہ وہ کم آشنا ہے. ٹھیک ہے, تنقید کی دوسری اصطلاحات تو کثرت استعمال کی وجہ سے رائج ہے نا, وہ اس کو سمجھ لیتے ہیں. اس میں اصطلاحات نہیں ہے, ڈسکورس نہیں ہے, مباحث نہیں ہے جن سے ہم زیادہ نہ آشنا ہے, نہ ہمارا اتنا کوئی وہ سابقہ ہے, سیاق ہے. تو نیز صاحب نے یہ ترجمہ اچھا کیا ہے, پھر اصطلاحات کا بھی ترجمہ کیا. اور اگر آپ اس کا انگلش ٹیکسٹ پڑھیں اس کتاب کا جو شرح لارڈ فوٹی مرتب کی, اس میں سے زیادہ تر مضامین ہے. کچھ اور کتاب انہوں نے مختلف کتابوں سے مضامین اکٹھے ہوئے, تو یہ ایک اچھا ترجمہ ہے. اس کی اچھی بات مجھے جو لگی ہے اس میں آخر میں جو ماحولیاتی اصطلاحات ہیں ایک فرہنگ ہے اور پھر مصنفین کا تعارف ہے جو مضمون نگار ہے. یہ طریقہ کار ہمارے استاد کا ہے ڈاکٹر ناصر عباس نے, انہوں نے وہ ساختیات پہ تنقید, لیکن یہ اچھا طریقہ ہے, ساختیات پہ تنقید, ساختیاتی تنقید پہ کتاب اور ساختیات ایک تعارف, یا جدیدیت پہ مباح جدیدیت پہ, تو وہ پہلے مضامین اکٹھے. یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو لکھنے والا ہے یا اصلاً جو مرتب ہے ترتیب دینا, اس کا اپنا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے کتاب. ہاں جی, وہ پھر اصطلاحات کا تعارف, پھر آخر میں مصنفین کا تعارف. بالکل, یہ ایک اچھا طریقہ ہے. مغرب میں بھی زیادہ تر کتب اسی سٹائل سے. اچھا, انہی کی ایک اور کتاب ہمارے سامنے, اردو ادب ماحولیاتی تناظر. اس میں چند ایک مضامین ہیں جو قسط وار چھپتے رہے ہیں مختلف ویب سائٹس پہ, اور یہاں پر اکٹھے کر دیے انہوں نے. افسانے پر, ناول پر بحث کی گئی ہے, ماحولیاتی تانیثیت پر بحث کی ہے.
تو یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے ماحولیاتی تنقید میں ظاہر ہے. ماحولیاتی تنقید کے حوالے سے ڈاکٹر ناصر عباس نجر صاحب کا بھی مضمون یہ قصہ کیا ہے مانی کا. ہاں جی، یہ قصہ کیا ہے مانی کا میں چھپا، اور پہلے کسی اور رسالے میں بھی وہ چھپ چکا تھا. تحقیق نامہ جی. تو انڈیا سے مولا بخش کا آرٹیکل جو ہے 3-4 آرٹیکل ہیں. اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ 2004 میں اردو میں اس بحث کا میں نے آغاز کیا ہے. ایک تو میں تصدیق آپ کی چاہوں گا، ان کا ایک انٹرویو جو موجود ہے یوٹیوب پر، ان کا یہ کہنا ہے کہ انڈیا میں ایک ایسی کانفرنس ہوئی تھی ماحولیات کے حوالے سے، میں نے وہاں پر ایک ریسرچ آرٹیکل پیش کیا، اور یہ جو ایکو کرٹیسزم ہے اس پر ہی میرا مضمون تھا، اس بحث کا میں نے آغاز کیا. میں اس کی تصحیح کرنا چاہوں گا. میرے مطالعات کے مطابق جو سب سے پہلے ماحولیاتی تنقید کا نام اردو میں جس مطالعہ وہ ڈاکٹر عتیق اللہ ہیں. اچھا. انہیں مجید امجد کی نظم آٹو اس کا توسیع شہر کا تجزیہ کیا. اچھا. تو اس میں انہوں نے ماحولیاتی تنقید کا مختصر سا تعارف دیا. ان کے 2 مضامین ہیں، لیکن باقاعدہ طور پہ جس نے ماحولیاتی تنقید پہ لکھا ان کے 4 مضامین ہیں ڈاکٹر مولا بخش کے. بعد میں پھر یہ پاکستان میں ڈاکٹر ناصر عباس نجر صاحب، پاکستان میں یہ ڈاکٹر ناصر عباس نجر نے 2017 میں انتظار حسین کے افسانوں پر. اچھا، انتظار حسین کے ناولوں اور افسانوں پر بہت سے آرٹیکلز ماحولیاتی حوالے سے آ بھی رہے ہیں سامنے. ابھی تھیسس ایک ہو رہا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ ابھی کام ختم ہو چکا ہے. میں ایک ایسی خاتون کو جانتا ہوں جو اسلامک یونیورسٹی سے کشور ناہید اور پروین شاکر کی شاعری کے جو ماحولیاتی تناظر ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ پی ایچ ڈی کی سطح کا ایک تارڑ صاحب کے جو ناول ہیں ان پر کیسر شہزاد صاحب کام کر رہے ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے جی. میرے اپنے 5-7 سے زیادہ. آپ کے کون سے مضامین ہیں، کس حوالے سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے میرا ترجمہ کاری کا ماحولیاتی پیراڈائم، ٹھیک ہے. ترجمہ کاری کے حوالے سے بھی ماحولیات کے ایک نظریہ ہے کہ ترجمہ کس طرح ہونا چاہیے، یہ میرا مضمون چھپا. پھر مغرب میں ماحولیاتی تنقید، ٹھیک ہے، اس کا آغاز، اس کے جو ارتقاء کے مراحل، اور اس میں امریکن جو دبستان ہے وہ کیا ہے، اور جو برٹش دبستان ہے وہ کیا ہے. اچھا، ضمن میرے ذہن میں ایک سوال ہے، شیرل گلاڈ فیلٹی جو ہیں یہ ان کا تعلق امریکہ سے ہے؟ امریکن ہے یہ، یعنی امریکہ سے اس کا آغاز ہوا، پھر یورپ میں گرین سٹڈیز کے نام سے یورپ کے اندر بھی متوازی چلتا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، ماحولیاتی تنقید میں جو مقامیت کی بحث ہے جی، اس تناظر میں ہر جو خطہ ارض ہے وہ اپنے ثقافتی حوالوں سے ماحولیاتی تنقید کے ساتھ جڑتا ہے. تو جو امریکن دبستان اس کے اپنے رائٹرز ہیں، ڈیوڈ تھورے اور ہارڈی اور یہ سارے امریکنز جو ہیں، یہ اپنے ماحولیاتی، کیونکہ ہر جگہ کی مقامیت الگ ہے، فطرت الگ ہے، بالکل ایسے ہی. اور ان کے ہاں نیچر کی جو مظاہر ہیں وہ الگ ہیں، اور ان کے ہاں نیچر کے جو فلسفے ہیں جی وہ سب الگ ہے. تو جو امریکی دبستان ہے وہ اپنے مقامی تناظر کے ساتھ ماحولیاتی تنقید کی طرف آتا ہے. جو یورپ کا ہے، یورپ یا برطانیہ کا ہے، وہ ان گرین سٹڈیز کے آتے ہیں. تو اگر ہمارے یہاں ماحولیاتی تنقید ہے، ابھی تک ہمارے یہاں ماحولیاتی تنقید کا جو ہمارا مقامی تناظر ہے وہ نہیں آیا. اچھا، یہ جو آپ ساری کتابیں دکھا رہے ہیں یہ ابتدائی صورتیں ہیں، اور انہوں نے ترجمے سے یعنی ضرورت سمر کی ہے کہ یہاں جو ہمارے ہاں ضرورت سمر کی ہے کہ ہمارے یہاں فطرت کس طرح دیکھی گئی، ہمارے ہاں فطرت مقدس ہے، ہمارے ہاں فطرت کو کس طرح دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں فطرت کے بارے میں جو کلاسکس میں نظریہ ہے وہ کیا ہے. اس اپنی مقامیت کی بنیاد پہ جب ہم ماحولیاتی تنقید کی مباحث میں وارد ہوں تو اس میں جو انسان کا ایک بنایا ہوا ماحول جس کو مسقافت بھی کہتے ہیں، تو یہ ماحول زیادہ تر اس میں شامل ہوتا ہے. اسی کو تو ماحولیاتی تنقید دیکھتی ہے کہ فطرت کی انسانی تشکیل ہے یا فطرت کو اس کے حقیقی اصل میں جو اصل میں ہے اس کے ساتھ واضح کیا کہ یہی تو ماحولیاتی تنقید. پھر اس کے بعد ماحولیاتی تنقید بنیادی تأکلات، 25 صفحوں کا ایک تفصیلی مضمون ہے، اور اس کے اندر ماحولیاتی تنقید کی فلسفیانہ اساس، اس کا جو اخلاقی تناظر ہے اور اس کا جو سیاسی تناظر ہے، 3 تناظرات جو ہے جس کے اوپر یعنی ماحولیاتی تنقید کا فلسفیانہ سیاق، اس کا اخلاقی تناظر جو ڈیپ ایکولوجی مباحث ہیں، اور پھر اس کے جو سوشیو پولیٹیکل پرسپیکٹیو ہے، ان تینوں تجزیہ کیا گیا ہے تفصیل کے ساتھ اس کو بنائیں گے. پھر اس کے بعد ادب اور ماحولیات، ایک بین الاقوامی مطالعہ، کہ یہ ایک عام سا مطالعہ نہیں، ایک بین الاقوامی تناظر ہے جس میں 2 علوم آپس میں مل کے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ایک دوسرے کی علمی معاونت کرتے ہیں. آپ نے ذکر کیا اپنے مضامین کا، اور آپ مسلسل اس پر کام کر بھی رہے ہیں، جم کر کام کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ ماحولیاتی تنقید اردو میں
اس حوالے سے کیا امکانات ہیں ماحولیاتی تنقید کے کام کے حوالے سے؟ ماحولیاتی تنقید ایک اپنے شعبے کے حوالے سے اس کے بہت وسیع امکانات ہیں، اچھا، کیونکہ اس میں جس چیز کو لے کے چلتے ہیں وہ ہماری جو مقامیتوں سے بڑی میل کھاتی ہے۔ جی، ہمارے ہاں فطرت ہمیشہ سے ہمارے سماج کے حصہ رہی ہے، اور ہمارے ادب میں مثنوی دیکھیں، جی، چمن اور باغ اور پھول، ان کے بغیر تو ہماری مثنوی مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو مثنویات کا مطالعہ بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ قصائد، سفر نامے کا، ہاں قصائد میں کہ کلاسکس میں پہلے بتا رہا ہوں، قصائد کے اندر بہاریہ تشبیب آئی ہے، وہ ان کا بڑا اچھا ماحولیاتی مطالعہ۔ خود شعر آشوب، شعر آشوب ایک ایسی صنف ہے جو ابھی تک اردو میں ماحولیاتی حوالے سے نظر انداز ہے، اور اس کے اندر بہت امکانات ہیں۔ یعنی اب شعروں کی بگڑتی ہوئی صورت ہے، بالکل، تو اس کا بڑا اچھا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ خود مرثیہ، مرثیہ پہ تو الگ سے کام ہونا چاہیے، اور مرثیہ کے اندر ہو بھی رہا ہے، تو مرثیہ کے اندر بہت امکان ہے۔ اور باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو دیگر سفرنامے ہمارے جو شمالی علاقہ جات کے ہوئے ہیں سفر نامے خاص طور پر، ان کے اندر بڑے امکانات، اور افسانہ ناول تو ہے ہی اس کے اوپر، تو نظم کے اندر بہت امکانات ہیں وسیع۔ جی، ہماری نظم بہت ڈائیورس رہی ہے اور ابھی بھی ہے، اس کے اندر ماحولیات کے حوالے سے بہت امکانات ہے۔ اور میں ساتھ یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خوش قسمتی سے اردو ادب بہت رچ ہے۔ اچھا، آپ اردو نظم دیکھیں، آپ انگریزی نظمیں پڑھتے ہیں، آپ اس طرح بانڈنگ نہیں ہوتی، یا آپ کہتے ہیں کہ یار اردو میں اتنی شاندار نظمیں کہی جا رہی ہیں، اس کے مقابلے میں تو یہ نہیں آ رہے ہیں۔ تو اردو نظم بڑی ایک مضبوط صنف کے طور پہ سامنے آئی ہے، اس میں ایسے ایسے نام ہیں، آپ ظاہر صاحب مطالعہ آپ کو علم ہے، تو اردو کی تقریباً تمام اصناف میں ٹھیک ہے، اس کے اپنے پس منظر کے ساتھ بالکل، اس کے وسیع امکانات ہیں ماحولیاتی۔ بہت شکریہ سر آپ کی تشریف آوری کا، ماحولیاتی حوالے سے جو آپ نے بحث کی۔ تو ناظرین آپ سماعت کر رہے تھے، امید ہے کہ بہت سی تفہیم ماحولیاتی تنقید کے نظریے کے حوالے سے آپ کو ہو چکی ہوگی۔ مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا احمد مشتاق کا، دھوئیں سے آسماں کا رنگ میلا ہوتا جاتا ہے، ہرے جنگل بدلتے جا رہے ہیں کارخانوں میں۔ تو ماحول کے جو ہمارے ہاں مسائل ہیں، اور ادب اور ماحول کا، طبعی ماحول کا جو باہمی ایک مطالعہ ہے، یہ اس کی اہمیت کو کسی طور بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، اور اس پر مزید کام ہو رہا ہے، چلتا رہے گا۔ کئی امکانات ہیں جو عرفان صاحب نے ہمیں بتائے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔